کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، اسلام کیا ہے اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، ایمان کیا ہے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا. تو جو اسلام ہے کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جانا، تو صرف مسلمان ہونے سے وہ کیا دائرہ تصوف میں بھی داخل ہو گیا، یا کہ یہ کوئی اور دائرہ ہے جس میں داخل ہونے کے لیے اس کو کچھ اور کرنا پڑے گا؟ دائرہ اسلام میں جو داخل ہوا وہ دائرہ تصوف میں بھی داخل ہو گیا یا نہیں ہو گیا، یہ ایک یعنی اس کو یوں کہہ لیں کہ اصطلاحات کے اعتبار سے تو اس پر کلام کیا جا سکتا ہے. اسلام میں تو وہ ہر وہ شخص داخل ہو گیا جس نے کلمہ شہادتین جو ہے وہ ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اس نے تسلیم کر لیا، اب وہ مسلمان ہے. اب تصوف جو ہے بیسیکلی اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ فرق یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر دو چیزوں کا بیان جو ہے یہ بار بار ہے اور ہر جگہ پہ ہے، ایک ایمان اور ایک اعمال صالحہ. ایمان ہے اور اعمال صالح ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. اس کے علاوہ بھی 20 آیات ہیں جن کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے. اعمال صالحہ بیسیکلی یہ ایمان ہی کے ثمرات ہوتے ہیں، یہ ایمان کے نتائج ہوتے ہیں کہ جب آدمی ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے. اسلام کا مطلب ہے، اسلام کا جو ترجمہ ہے لفظی ترجمہ وہ ہے اپنی گردن کو جھکا دینا، اپنی گردن اللہ کی رضا کے لیے جھکا دینا. اور اس کا دوسرے الفاظ میں مطلب ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دینا، اپنی رضا اور خوشی کو اللہ کی رضا اور خوشی پر قربان کر دینا، یہ اسلام ہے. اب جب اسلام کا مطلب ہی یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی مسلمان ہو وہ اعمال صالحہ کرے. وہ اعمال صالحہ کامل طریقے سے ہونے چاہیے، بہترین انداز میں ہونے چاہیے، اور جو اس کے تقاضے ہیں اس کے مطابق ہونے چاہیے. تو گویا ان اعمال صالحہ کو اچھے سے اچھے انداز میں کرنا جو ہے یہ تصوف ہے. تو کلمہ پڑھنے والا داخل ہوا اسلام میں. اب آگے اسلام کے تقاضے شروع ہو گئے. اسلام کا تقاضا ہے نماز پڑھے اور یہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے. اسلام کا تقاضا ہے روزہ رکھے اور روزہ رکھ کے اپنی خواہشات کو کچلے. اسلام کا تقاضا ہے زکوٰۃ دے اور زکوٰۃ دے کر اپنے دل سے مال کی محبت کو دور کرے. اسلام کا تقاضا ہے حج کرے اور حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرے. تو گویا اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں وہ اسی ایمان کے تقاضے ہیں. یہ جو ایمان کے تقاضے ہیں انہی کا نام تصوف ہے. تو اب گویا یہ سوال کرنا کہ جو شخص اسلام میں داخل ہوا وہ تصوف کے دائرے میں بھی داخل ہو گیا یا نہیں، تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ جو شخص اسلام میں داخل ہوا اسلام نے اس سے اعمال صالحہ کا مطالبہ کیا، اور اعمال صالحہ سر انجام دینے کا بہترین ذریعہ تصوف ہے. تو گویا جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوا اس سے تصوف کا مطالبہ ہوا، اس سے اعمال صالحہ کا مطالبہ ہوا.